بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سیرت ہے، یعنی اس میں ہمارے لیے کیا تعلیم ہے اور کیا تربیت کا اہتمام اور انتظام ہے۔ آیا کہ ہم واقعی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی شخصیت کی تعمیر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ اسلام اور ایمان ان دونوں لفظوں میں بڑا ایک پوزیٹیو میسیج ہے، بڑا مثبت ایک پیغام ہے۔ وہ یہ ہے کہ اسلام میں سلامتی ہے اور ایمان میں امن ہے۔ یعنی اسلام کا جو روٹ ورڈ ہے جس کو ہم مادہ کہتے ہیں وہ ہے سین لام میم۔ اس میں سپرد کرنا بھی ہے، اس میں سلامتی بھی ہے، اس میں ہم سیفٹی جس کو کہتے ہیں وہ بھی ہے، سیکیورٹی بھی ہے۔ اور ایمان کا جو مادہ ہے وہ ہے الف میم نون یعنی امن۔ تو اس میں پیس ہے۔ گویا کہ آپ یوں کہہ لیں کہ پہلا پیغام اور میسیج ہی ان دو الفاظ سے یہ جاتا ہے کہ جو بھی اس دین کا ماننے والا ہے، اللہ کو، قرآن کو، رسول کو مانتا ہے، وہ در حقیقت دنیا کے لیے سراپا سلامتی ہے اور وہ سراپا امن ہے۔ مومن ہوتا وہی ہے کہ جو امن دینے والا ہوتا ہے، اور مسلم ہوتا وہی ہے جو سلامتی دینے والا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دین ہمارے لیے پسند کیا، اس کے لیے اللہ نے اسلام کا لفظ استعمال کیا۔ یعنی بہت سے الفاظ ہو سکتے تھے، لیکن اسلام یعنی یہ دنیا کے لیے، انسانیت کے لیے ایک امن کا میسیج ہے، سلامتی کا میسیج ہے کہ جو بھی اسلام کو ماننے والا ہے اور اللہ کے دین پر ایمان رکھنے والا ہے، وہ کبھی دنیا کے امن کے لیے خطرے کا باعث نہیں بن سکتا۔ یہ ایک پیغام ہے دنیا کو جاتا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پہلا جو انگلش میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، تو یہ پہلا امپریشن ہی یہی جاتا ہے دنیا کو کہ ہم مسلمان، ہم مومن اور اللہ کی توحید اور رسالت اور قرآن کو ماننے والے ہیں، تو ہم دنیا کے لیے امن کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اب ہماری زندگی میں یہ امن اور سلامتی کا پیغام نہیں رہا، بلکہ ہم نے دنیا کو کیا امن دینا ہے، کیا سلامتی دینی ہے۔ ہمارے اپنے معاشروں میں ہی امن نہیں ہے، جنگ اور جدال ہے، انتشار و افتراق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں آگے جا کر آپ کو جو بتانا چاہوں گا وہ میں ابھی اشارہ کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات وہ انسان کی اپنی شخصیت ہوتی ہے۔ رسول اللہ نے سب سے پہلے اپنی شخصیت کو، اپنی ذات کو دنیا کے سامنے پیش کیا تھا، اور بہت ایک جسے کہتے ہیں ایک عام زندگی، ایک عام فہم زندگی رسول اللہ نے بسر کی تھی۔ آپ کا میسیج، آپ کا پیغام بالکل ایسے تھا جیسے قرآن کی آیات ہوتی ہیں۔ قرآن مجید کے بارے میں مفسرین کرام یہ لکھتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا، عرب میں اترا قرآن۔ اب اس میں کوئی بڑے فلسفے اور بڑے علم الکلام کے مسائل اور بڑے کوئی گہرے مسئلے نہیں بیان کیے گئے، بلکہ وہ باتیں بیان کی گئی ہیں جو انسان کے مشاہدے کی، آبزرویشن کی، اور انسان کو جو سمجھ آتی ہیں تجربے سے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں قرآن مجید میں بیان کی ہیں، یہود و نصارہ کے حوالے سے، کفار و مشرکین کے حوالے سے، مسلمانوں کے حوالے سے، عرب کی معاشرت اور معیشت اور وہاں کی سیاست اور وہاں کے جو ماحول، جو انسان کو جو بات ایزیلی، آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وہ اسلوب اختیار فرمایا ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی تعلیمات، وہ بھی اسی طرح ہے، بالکل سادہ اور سمپل، اور عام آدمی کے لیے یعنی وہ انسانی خوبیاں، وہ کمالات، وہ اقدار، وہ ویلیوز جو ہر انسان کی ضرورت ہے، ایک عام شخص کی بھی، ایک عالم کی بھی، ایک سائنسدان کی بھی، ایک فلسفر کی بھی، ایک گھر میں رہنے والی خاتون کی بھی، باہر کام کرنے والے مرد کی بھی، وہ بنیادی خوبیاں جو انسانی ہوتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار، اپنے اخلاق سے اور اپنے اقوال سے ان باتوں کو بیان کر دیا۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو انسان کی اپنی شخصیت، فرد کی اپنی
ایک تشخص ہوتا ہے اس کو بہتر کرنا چاہیے، یہ سب سے پہلا کام ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شخصیت اور اپنی ذات کو جو لوگوں کے سامنے رکھا، وہ اتنی پیاری شخصیت ہے، اتنی پیاری شخصیت ہے کہ جب رسول اللہ کی زندگی کو، آپ کی سیرت کو انسان پڑھتا اور مطالعہ کرتا ہے تو واقعی آپ سے محبت ہو جاتی ہے، آپ سے ایک وارفتہ عقیدت انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اور آپ اندازہ کیجئے کہ جو لوگ رسول اللہ کی صحبت میں رہے، جنہوں نے رسول اللہ کے بارے میں سنا، جو آپ کے پاس بیٹھے، تو پھر ان کے دلوں میں کیوں نہ رسول اللہ کے لیے محبت پیدا ہوتی۔ ہم تو پڑھ کر رسول اللہ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اتنا اچھا کردار، اتنا اچھا اخلاق۔ سورۃ آل عمران کی ایک آیت میں نے اپنے درس میں بیان کی تھی کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نرم خو ہیں، نرم مزاج ہیں، رحم دل ہیں۔ اگر آپ سخت طبیعت کے مالک ہوتے، سخت دل کے مالک ہوتے تو یہ صحابہ آپ سے ایک ایک کر کے چھٹ جاتے، آپ کو چھوڑ جاتے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ کی سیرت، آپ کا اسوہ حسنہ ہے۔ تو سب سے پہلے شخصیت کی بات ہوتی ہے، اور بعد میں پھر انقلاب ہے، تحریک ہے، پھر دنیا میں تبدیلی ہے، اور پھر بڑے بڑے دعوے ہیں اور نعرے ہیں، وہ بعد میں آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اگر ایک شخص میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے ملتا ہے، ملاقات کرتا ہے، اگر وہ میری شخصیت سے، میرے اخلاق سے، میرے کردار سے مطمئن نہیں ہوتا تو اس نے میرے فلسفے کو کیا کرنا ہے؟ تو اس لیے رسول اللہ نے سب سے پہلے اپنے اخلاق، اپنی سیرت کو پیش کیا تھا۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ صحابہ یہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے سب سے زیادہ اچھے اخلاق کے مالک تھے، سب سے اچھے اخلاق کے مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور اس لیے رسول اللہ نے یہ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، فرمایا کہ مومنین میں سے ایمان میں کامل وہ مومن ہے کہ جو اخلاق میں تم سب سے اچھا ہے۔ سب مسلمانوں میں، مومنین میں سے جو اخلاق میں اچھا ہے نا، وہ در حقیقت اپنے ایمان میں کامل ہے، مکمل ہے، وہ شخص کی جس کا اخلاق اچھا ہے۔ یعنی یہ تعلیم دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اخلاق کیا ہے؟ یہی ہے اچھی عادات کا مالک ہونا، اچھے رویوں کا مالک ہونا، اچھے سلوک کا مالک ہونا، یہ اصل میں اخلاق ہے۔ رسول اللہ سے جب پوچھا جاتا تھا کہ نیکی کیا ہے، حضور نے کیا فرمایا؟ حسن الخلق، فرمایا اچھے اخلاق کا نام نیکی ہے۔ لوگ تو نیکی کہیں اور جا کر تلاش کرتے ہیں، حالانکہ نیکی تو خود اس کے پاس ہے، اس کو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نیکی کیا ہے؟ فرمایا اچھا اخلاق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ سے یہ پوچھا، یہ روایت ہے کہ کون سی چیز کہ جس کی وجہ سے لوگ کثرت سے جنت میں جائیں گے، یا یوں کہہ لیجئے کہ کون سا ایسا عمل ہے، کون سی ایسی چیز ہے، کون سی ایسی شے ہے کہ جس کو لوگ اختیار کریں، جو لوگوں کے پاس ہو اور لوگ جنت میں چلے جائیں، دوڑ کر جنت میں جائیں۔ رسول اللہ نے فرمایا دو چیزیں، تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی اور حسن الخلق، یہ دو چیزیں رسول اللہ نے فرمائی کہ انسان کو، مسلمان کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ دو چیزیں کون سی؟ تقوی اللہ اور حسن الخلق، یہ دو چیزیں اختیار کر لو تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ من یحرم الرفق، کہ جو شخص نرمی سے محروم کر دیا گیا، یحرم الخیر کلہ، فرمایا کہ وہ شخص ہر قسم کی خیر سے محروم کر دیا گیا۔ کچھ لوگ بڑی طبیعت میں سخت ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاں یہ بات بڑی چلتی ہے کہ جی زبان کا تو کڑوا ہے لیکن دل کا بڑا اچھا ہے۔ مجھے اس فلسفے کی آج تک سمجھ نہیں آئی کہ اگر انسان دل کا اچھا ہو تو پھر زبان کا بھی اس کو اچھا ہونا چاہیے، اور زبان کی اچھائی دل کی اچھائی کی علامت ہوتی ہے۔ جیسے کل میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام ظاہر سے سفر شروع ہوتا ہے، ایمان تک، باطن تک جاتا ہے۔ اگر باطن سے سفر شروع ہوتا ہے ایمان سے، تو اسلام تک جاتا ہے۔ تو زبان کا کڑوا ہونا
یہ کیسے دل کے اچھے ہونے کی علامت بن جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی دل کا اچھا تھا، باطن کا اچھا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو زبان کے بڑے نرم تھے، نرم خو تھے آپ۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ من یحرم الرفق، وہ شخص نرمی سے جو محروم رہا تو فرمایا کہ یحرم الخیر کلہ، وہ شخص ہر طرح کی خیر سے محروم ہو گیا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ تعالیٰ نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ جو سختی ہے مزاج کی، تو یہ انسان کو اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ انسان کو جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ولواں ڈھلواں ہونا چاہیے، دیکھنا چاہیے انسان کو، اپنی زبان، دوسرے کے جذبات کا خیال کرنا چاہیے، دوسرے کے احساسات کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ ایک لحاظ سے تکبر کی پھر علامت ہو جاتی ہے کہ انسان جب چاہا شہنشاہی مزاج ہوا، بادشاہی مزاج ہوا، کہ جب اچھے موڈ میں آئے تو نواز دیا، اور جب ناراضگی میں آئے تو اچھے بھلے انسان کو بھی ڈانٹ دیا اور بدتمیزی کر دی۔ تو یہ دونوں رویے درست نہیں ہیں، انتہا پسندی نہیں ہونی چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کی ہمیں تلقین فرمائی، اور رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ان نفی کا خصلتین یحبہم اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دو خصلتوں سے محبت کرتا ہے۔ جو شخص اپنے اندر ان دو خصلتوں کو پیدا کر لو، دو عادتوں کو اپنے اندر پیدا کر لو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دو عادتوں کو بڑا پسند کرتا ہے۔ وہ کون سی ہیں؟ فرمایا کہ الحلم والانات، حلم پیدا کرو اپنے اندر اور سنجیدگی کو پیدا کرو، انات کو پیدا کرو اپنے اندر۔ اب حلم، یہ میں اب کئی مرتبہ اپنے دروس میں بھی بتا چکا سورۃ النساء کی ایک آیت کی روشنی میں، کہ یہ جو جہالت ہے، ہمارے ہاں تو جہالت ان پڑھ کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن در حقیقت جہالت یا جاہل اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو جذبات سے مغلوب ہو کر اپنی زبان سے یا اپنے ہاتھوں سے یا اپنی ذات سے کوئی ایسے غلط کام کر بیٹھتا ہے کہ جس کے بعد پھر اس کو اگر ہوش میں آئے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نے یہ غلط کام کیا ہے۔ یعنی وہ جو خاص کیفیت، ایک نفسانی نفسیاتی کیفیت انسان پر طاری ہوتی ہے، جس میں انسان اپنا ہوش کھو بیٹھتا ہے، در حقیقت اس کو جہالت کہتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں حلم ہوتا ہے، یعنی بڑے سے بڑا بوجھ بھی انسان پر ڈال دیا جائے تو انسان بردباری کو چھوڑتا نہیں ہے، سنجیدگی کو چھوڑتا، وقار کو چھوڑتا نہیں ہے۔ اب یہ الفاظ ملتے جلتے ہوتے ہیں، یعنی وقار کہہ لیجئے، متانت کہہ لیجئے، سنجیدگی کہہ لیجئے، حلم کہہ لیجئے، بردباری کہہ لیجئے، بہرحال یہ انسانی شخصیت کی خوبصورتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ دو خصلتیں ہیں، دو عادتیں ہیں جو اللہ کو بڑی پسند ہیں۔ ایک کیا ہے؟ فرمایا اپنے اندر حلم کو پیدا کرو، اور دوسرے فرمایا کہ اپنے اندر انات کو پیدا کرو، سنجیدگی کو اپنے اندر پیدا کرو۔ اب کیسی سنجیدگی، کیسا وقار تھا، وہ ہم آگے جا کر رسول اللہ کی شخصیت میں یہ وقار، یہ سنجیدگی، یہ متانت، یعنی جو آپ نے فرمایا اس فرمانے کے ساتھ آپ نے اپنے کردار کو بھی پیش کیا۔ قرآن کہتا ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا، سورۃ الصف میں، لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو وہ بات جو تم کرتے نہیں؟ تو رسول اللہ نے جو فرمایا، آپ کی سیرت، آپ کا کردار عین اس کے مطابق تھا، یعنی گویا کہ آپ چلتے پھرتے قرآن تھے۔ اب مومن کے بارے میں، مسلمان کے بارے میں رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا المسلم من سالم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ کسی نے پوچھا، آپ سے یہ سوال کیا کہ اچھا مسلمان کون ہے، بہترین مسلمان کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بہترین مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ایک جگہ پر یہ بھی الفاظ آئے کہ اچھا مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ، جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا انسان محفوظ رہے۔ کہیں پر مسلم کا لفظ بھی ہے اور کہیں پر انسان کا لفظ بھی ہے، دونوں باتیں۔ اگر ہم مسلم بھی کہہ لیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ ایک اعتراض میرے سامنے یہ بھی آیا تھا، اور ایک نوجوان ہیں، انہوں نے یہ پوچھا کہ یہ ایسے کیوں فرمایا رسول اللہ نے کہ بھئی مسلمان، اچھا مسلمان وہ ہے کہ دوسرا مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے۔ میں نے کہا یہ ارشاد بھی بالکل ٹھیک ہے، یہ ایسی ہے کہ جیسے میں اپنے بچوں کو نصیحت کرتا ہوں، تو میں اپنے بچوں کو نصیحت اگر کرتا ہوں تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نصیحت بس میرے بچوں کے لیے، اس سے باہر کے لیے نہیں ہے؟ جب آپ کے مخاطب
آپ جن سے ایڈریس کر رہے ہیں، جن سے خطاب کر رہے ہیں، اگر وہ مسلمان ہیں، ایک مدینہ میں معاشرت قائم کی گئی، ایک حکومت قائم کی گئی، ایک اجتماعیت قائم ہوئی، وہاں پر مسلمان رہ رہے ہیں، ان کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ عدل اور احسان کے ساتھ پیش آنا، یہ ساری تعلیمات ہیں، تو واضح بات ہے کہ مسلم معاشرہ، ایک اسلامی معاشرہ وجود میں آ رہا تھا، تو اس میں مسلمانوں کو ہی تعلیم دینی تھی۔ تو اس سے ہرگز یہ میسج نہیں جاتا کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ تو اچھا سلوک کرے، لیکن ایک مسلمان دوسرے انسان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے۔ یہ قرآن اور رسول اللہ کی سیرت کے بالکل خلاف ہے یہ بات۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ تو یہودی کے جنازے گزرتے ہوئے پر آپ کھڑے ہو گئے تھے، صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ تو یہودی، آپ نے فرمایا کیا یہ انسان نہیں ہے، نفس نہیں ہے؟ یہ ایسی بہت سی احادیث ہیں، قرآن کے ارشادات ہیں، آیات کریمہ ہیں، احادیث رسول ہیں کہ جو اس طرف ہماری توجہ دلاتی ہیں کہ انسان کا احترام۔ اب دیکھیے قرآن پاک میں سورۃ الاعراف میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، سورۃ بنی اسرائیل میں کہ ہم نے بنی آدم کو باعزت بنایا، باعث تکریم ہم نے بنایا، یہ قرآن مجید ہے۔ تو اس لیے ایک حدیث لے کر اور اس کو بالکل اپنے پس منظر سے اور اس کو پیش منظر سے کاٹ کر، سیاق و سباق سے کاٹ کر اس کو پیش کرنا، پھر اس پہ اعتراض کرنا، ہمارے ہاں اکثر اعتراضات اسی طرح ہی پیدا ہوتے ہیں، اکثر سوالات جو اسلام پر اٹھتے ہیں، قرآن پر، وہ اسی طرح ہی اٹھتے ہیں، یعنی ایک آیت کو یا آیت کے ایک حصے کو اچک لیا جاتا ہے، اٹھا لیا جاتا ہے، اور اسی طرح حدیث کو بھی لے لیا جاتا ہے، پھر اس پر ایک اعتراض کر دیا جاتا ہے، دیکھیں جی قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے یا قرآن حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے۔ حالانکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کا شان نزول بھی ہوتا ہے، قرآن کی آیتوں میں ایک نظم ہے، اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اس آیت سے پہلے کی آیت، بعد کی آیت کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ کس وقت میں، کن حالات میں، اور اس وقت کیا صورتحال تھی جب یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ تو اس طرح کر کے دیکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر سورۃ التوبہ ہے، سورۃ برات جس کو ہم کہتے ہیں، اب اس میں جو سخت پیغام دیا گیا وہ کفار و مشرکین کو دیا گیا تھا، اس لیے کہ اب ان کے لیے مہلت ختم ہو چکی تھی، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نافرمانوں کے لیے ایک مدت مقرر کی ہوتی ہے، مہلت مقرر کی ہوتی ہے، وہ ختم ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سختی کے ساتھ ان سے کلام کیا تھا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس آیت کو اٹھا کر آپ اپنے دور کے ہر غیر مسلم پر اس کو اپلائی کرنا شروع کر دیں۔ تو اس لیے بیک گراؤنڈ کو، سیاق و سباق کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہیں پر ایسا فرمایا تو وہ مسلمانوں سے آپ نے خطاب کیا کہ وہاں پر 5، 10، 20، 50، 100 مسلمان جمع ہیں، اکٹھے ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، کسی کے گھر میں کوئی مجلس ہے، کسی مقام پر آپ بیٹھیں، تو آپ نے یہ فرمایا۔ تو اس لیے آپ لوگ بھی جب بھی کوئی ایسی حدیث، کوئی قرآن کی آیت دیکھیں تو اپنے اندر یہ جستجو رکھیں، اس آیت کے مقام پر جائیں، اس کا سیاق و سباق دیکھیں، ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ دیکھیں اس کا، پھر آپ اس کو سمجھیں، کسی عالم سے پوچھئے کہ یہاں پر یہ فرمایا گیا تو اس کا مقصد کیا ہے۔ تو اس لیے کہ قرآن مجید ایک انسانی معاشرے میں اترا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ایک انسانی معاشرے میں بسر کی تھی، تو وہاں پر اسی طرح کے مسائل تھے جس طرح ہمارے معاشرے میں بھی پیدا ہوتے ہیں۔ رسول اللہ نے اللہ کی وحی کی روشنی میں ان مسائل کو حل کیا تھا۔ تو اس لیے اس تضاد کو دور کرنے کے لیے اور اس اعتراض کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ اس ریفرنس سے آپ جا کر دیکھیں، پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، اس سے آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ دیکھیے رسول اللہ نے یہ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ لا تحتقرن من المعروف شیئا، کوئی چھوٹی سی نیکی کو بھی کبھی بھی حقیر نہ سمجھو، ولو ان تلقا اخاک بوجہ طلیق، فرمایا خواہ وہ یہ چھوٹی سی نیکی ہی کیوں نہ ہو کہ تم اپنے بھائی سے کھلے چہرے کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ ملاقات کرو۔ یعنی کتنی دفعہ ہم اس بات کو اگنور کر جاتے ہیں کہ کسی سے ملنا ہے تو ہمیں یا بھول جاتے ہیں یا ہماری عادت بن جاتی ہے کہ ہم چہرے پہ مسکراہٹ نہیں لاتے، بغیر اسمائل کے، بغیر بغیر ہم اپنے بھائی سے بات کرتے ہیں، تو اس وقت ہمارے ذہنوں پہ اور ہمارے چہروں پر ایک خشونت سی ہوتی، خشکی سی ہوتی۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی بڑی نیکی ہے، چھوٹی نیکی کو کبھی اگنور نہ کرو، یہاں تک کہ جب اپنے کسی بھائی سے ملتے ہو، کسی انسان سے ملتے ہو، تو اپنے چہرے پہ مسکراہٹ رکھا کرو۔ آپ نے فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ جس سے ایمان والے اپنی جانیں اور اپنے مالوں کو محفوظ خیال کریں،
وہ اصل میں مومن ہے۔ یہ مسلمانوں سے فرمایا، اس لیے کہ وہی جواب اس کا ہے کہ مسلم معاشرت ہے، اسلامی معاشرہ قائم کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ جب تشریف لائے تھے تو آپ نے دوسری اقوام کے ساتھ معاہدات بھی کیے تھے، ان معاہدوں کو پڑھیں، وہ امن کا معاہدہ تھا۔ لیکن جب آپ نے اپنے مسلمان بھائیوں سے بات کی، ایمان والوں سے بات کی، اس لیے کہ مسلمان اس وقت کفر سے اور جہالت سے اسلام کی طرف آئے تھے، اس لیے ان کو یہ تعلیم دینا بہت ضروری تھی، یہ بات ان کو بتانا ضروری تھا کہ بھئی وہی تم میں سے اچھا مومن ہوگا اور کامل مومن ہوگا کہ جس سے اس کے مسلمان کی جان اور اس کا مال محفوظ رہے گا۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کے حوالے سے جو گواہی دینے والے لوگ ہیں، آپ کے دوست، آپ کے رشتہ دار، آپ کی صحبت میں بیٹھنے والے، آپ دیکھیے کہ ہم سے تو وہ متاثر ہوتا ہے جو ہم سے ملا نہیں ہوتا، ہماری گفتگو سنے گا، ہمارے مضامین کو پڑھے گا، ہمارے نظام کو دیکھے گا تو متاثر ہو جائے گا، لیکن جب ہمارے پاس آئے گا، ہمیں ملے گا، بیٹھے گا، ہم سے دور ہو جائے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت بالکل اس کے برعکس ہے، یعنی جو نہیں ملا ہوتا تھا وہ تو ڈرتا تھا، اس لیے کہ آپ کی شخصیت میں رعب تھا، ایک دبدبا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شخصیت میں ایک وقار، ایک تمکنت پیدا کی تھی، لیکن جب وہ آپ کے پاس آتا تھا، بیٹھتا تھا، آپ کے حسن خلق کو دیکھتا تھا، آپ کے کردار کو آپ سے متاثر ہو جاتا تھا اور اسلام قبول کر لیتا تھا۔ کیوں؟ یہ وہ بات ہے کہ جو در حقیقت حسن خلق اس چیز کا نام ہے، یہ نہیں ہے کہ جو نہیں ملا وہ متاثر ہو جائے، بلکہ جو ملے وہ متاثر ہو، یہ رسول اللہ کی سیرت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام حسین یہ پوچھتے ہیں، چونکہ وہ چھوٹے تھے جب رسول اللہ کا انتقال ہوا، تو وہ پوچھتے ہیں کہ حضرت علی سے، اپنے والد گرامی سے، کہ رسول اللہ کے بارے میں، آپ کی زندگی کے بارے میں ذرا مجھے بتائیں کہ آپ کیسے آپ رہتے تھے، آپ کی عادات، آپ کے خصائل، آپ کا اخلاق کیسا تھا۔ تو حضرت علی نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ رسول اللہ نے 3 چیزیں اپنے سے دور رکھی تھیں، اور یہ 3 چیزیں وہ ہیں، یہ شخصیت کا نکھار ہیں، شخصیت کا تعارف ہیں، شخصیت کی خوبصورتی ہیں۔ فرمایا کہ 3 چیزوں سے رسول اللہ نے اپنے آپ کو دور رکھا تھا۔ آپ یہ بھی دیکھیں کہ حضرت علی کا مشاہدہ کتنا تھا، کتنی گہرائی کے ساتھ انہوں نے رسول اللہ کی سیرت کو اور اخلاق کا مطالعہ کیا تھا، مشاہدہ کیا تھا۔ کہتے ہیں 3 باتیں جن سے رسول اللہ نے خود کو دور رکھا۔ ایک تو بحث مباحثہ، خام خواہ کی ڈسکشن اور گفتگو اور بحث، اس سے آپ نے اپنے آپ کو بچایا۔ فرمایا کہ ضرورت سے زیادہ بات کرنا، یہ نہیں آپ کرتے تھے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچایا، کبھی ضرورت سے زیادہ گفتگو نہیں فرماتے تھے، خاموشی کو آپ ترجیح دیتے تھے۔ آپ نے فرمایا، رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ خاموشی یہ میری ذکر ہے میرا، یعنی میں جب خاموش ہوتا ہوں تو میں تدبر اور تفکر کرتا ہوں، سوچتا ہوں، اور جب میں بولتا ہوں تو میرے بولنے میں نصیحت ہوتی ہے۔ تیسری بات حضرت علی نے فرمایا کہ جو بات مطلب کی نہ ہو رسول اللہ اس میں نہیں پڑھتے تھے، یعنی 3 باتیں، آپ بحث و مباحثہ نہیں کرتے تھے، ضرورت سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے، ضرورت کی ہوتی وہی بات کرتے، اور جو بات مطلب کی نہ ہوتی اس بات میں بھی نہیں پڑھتے تھے۔ اور فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسروں کے متعلق 3 باتوں سے پرہیز کیا۔ یہ 3 باتیں تو تھیں اپنی ذات سے متعلق، دوسروں سے متعلق فرمایا کہ 3 باتوں سے پرہیز کیا۔ آپ کسی کو برا نہیں کہتے تھے، برا بھلا نہیں کہتے تھے۔ ایک بات، کسی کی عیب جوئی نہیں کیا کرتے تھے، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ کسی کے اندر برائی موجود ہے اور پھر اس کے بیٹھ کر ڈھنڈورے پیٹنا، اس کا ذکر کرنا، یہ نہیں کرتے تھے۔ کسی کی عیب جوئی بھی نہیں کرتے تھے، کہ بجائے ایسی نظروں کے کہ جن نظروں میں عیب جوئی ہوتی ہے، دیکھنے کا انداز ایسا ہوتا ہے، شخصیت کا جائزہ لیا جاتا ہے، انسان کے بولنے کا، بیٹھنے کا، اٹھنے کا، کھانے کا، پینے کا تنقیدی جائزے لیے جاتے ہیں، پھر عیب جوئی کی جاتی ہے، ہاں یہ فلاں شخص تو اس طرح بولتا ہے، فلاں تو اس طرح بیٹھا کھا رہا تھا، یوں پی رہا تھا، اور اس طرح وہ کھڑا ہو رہا تھا، وہ تو اس انداز سے بول رہا تھا۔ یہ جو انداز ہوتے ہیں، رسول اللہ نے کبھی دوسروں کے بارے میں یہ رویہ نہیں اختیار کیا تھا۔ دوسری بات، کسی کے عیب جوئی نہیں کرتے تھے، اور تیسری بات فرمایا کہ کسی کے اندرونی حالات کی ٹوہ نہیں لگاتے تھے، یعنی تحسس کی تو تعلیم ہے نا، تجسس کی تعلیم نہیں ہے،
تحسس یہ ہے کہ اچھائی آپ کسی کی تلاش کرتے ہیں، تجسس یہ ہے کہ کسی کی برائی تلاش کرنا، ٹو لگانا، کہ کسی کے عیبوں کو دیکھنا اور تلاش کرنا، یہ یعنی اندرونی حالات میں ٹو لگانا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میں یہ 6 باتیں ہو گئیں، یعنی 3 باتیں اپنی ذات سے متعلق اور 3 باتیں دوسروں سے متعلق ہوتی تھی جن سے آپ پرہیز کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ نے کبھی زندگی میں نام لے کر کسی کی برائی کی نشاندہی نہیں کی تھی۔ آپ کا یہ جملہ مشہور ہے، آپ فرماتے تھے کیا ہو گیا لوگوں کو کہ ایسا ایسا کرتے ہیں، اور جو ایسا کرتا ہوتا تھا اس کو پتہ چل جاتا تھا کہ رسول اللہ کا یہ اشارہ میری طرف ہے، اور آپ وہ شخص جو سنتا تھا پھر وہ اپنی اصلاح کر لیا کرتا تھا۔ کبھی ایسا نہیں فرماتے تھے کہ ایک شخص سامنے بیٹھا ہو پھر اس کے عیبوں کو بیان کریں اور اس کو شرمندہ کریں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 23 سال حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے، یعنی آپ بہت چھوٹے تھے جب رسول اللہ کے پاس آپ آئے اور آپ کی خدمت میں رہے، پرورش پائی آپ کے پاس، اور ہوش مندی کا عرصہ اگر آپ اندازہ کریں تو 23 سال کا عرصہ آپ کم از کم آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو رسول اللہ کے ساتھ آپ کا گزرا۔ اب اس کے بعد دیکھیے ہند بن ابی حالہ، یہ بھی صحابی ہیں، اور یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ آپ نرم خو تھے، سخت مزاج نہیں تھے، کسی کی توہین نہیں کیا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکر ادا کرتے تھے، اگر کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی اس کا شکر ادا کیا یا اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، کسی چیز کو برا نہیں کہتے تھے، اور اگر ہاں کوئی صحیح بات ہوتی تو آپ کو جلال آتا تھا، لیکن اپنے ذاتی معاملے پر آپ کو جلال نہیں آتا تھا، یعنی ذاتی معاملہ ہوتا تو اس پر آپ کو غصہ نہیں آتا تھا، لیکن اگر کوئی امر حق ہوتا، حق کی بات ہوتی تو اس پر آپ کو جلال آتا۔ یعنی جلال سے مراد یہ ہے کہ جیسے اگر کسی نے کسی کے بارے میں کچھ کہا، غیبت کی، تو آپ نے اس وقت ناگواری کا اظہار فرمایا، ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، اور صحابہ سمجھ جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات ناگوار ہوتی تو صحابہ کہتے کہ ہم رسول اللہ کے چہرے سے پہچان لیا کرتے تھے، لیکن رسول اللہ کبھی اپنی زبان مبارک سے کبھی ایسی بات نہیں نکالا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ جب آپ کے صاحبزادے وفات پا گئے تو اس موقع پر بھی رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، تیرے جانے پہ میں بڑا ملول ہوں، بڑا غمگین ہوں، بڑا دکھی ہوں، لیکن میں اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکال سکتا کہ جو میرے رب کو پسند نہ ہو، اور آپ نے صبر کیا۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ رونا اللہ کی رحمت ہوتا ہے، یعنی یہ نرم دلی، یہ رفق، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ کہتے ہیں، اب یہ صحابی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ رسول اللہ مجھے جب بھی دیکھتے تو آپ مسکراتے تھے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور آپ نے مجھے مسکرا کر نہ دیکھا ہو، ہمیشہ مسکرا کر دیکھتے۔ اور کمال یہ تھا کہ ہر صحابی یہ خیال کرتا تھا کہ جتنی محبت حضور مجھ سے کرتے ہیں کسی اور سے نہیں کرتے، جتنی دوستی رسول اللہ کے مجھ سے کسی اور سے نہیں ہے، جتنی توجہ کا مرکز رسول اللہ کے میں ہوں کوئی اور اتنی توجہ کا مرکز نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ کا انڈیویجولی، انفرادی طور پر ہر شخص سے پیار، ہر شخص سے محبت تھی، ہر شخص کے دل میں آپ کا احترام تھا۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں، اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں چھوٹا تھا تو کھجوریں میں توڑا کرتا تھا پتھر لے کر، اور زور سے میں کھجور کے درختوں کو اور ان کے گچھوں پہ مارتا تو وہ نیچے گرتی تو میں پھر ان کو اٹھاتا کھاتا، تو لوگ مجھے پکڑ کر رسول اللہ کے پاس لے گئے، آپ کی خدمت میں لائے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا تو رسول اللہ نے مجھے فرمایا کہ پتھر کیوں مارتے ہو، اور ساتھ یہ فرمایا جو کھجوریں نیچے گر جاتی ہیں نا وہ اٹھا کر کھا لیا کرو، یعنی پتھر نہ مارا کرو۔ پھر یہ فرما کر حضور نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور مجھے دعائیں دیں۔ اب اندازہ کیجئے کہ ہم کیسا رویہ بچوں کے ساتھ اختیار کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے دعائیں دیں اور دعاؤں کے ساتھ مجھے رخصت کیا۔ حالانکہ ڈر ان کے دل میں یہ تھا کہ شاید میرے ساتھ سختی کی جائے گی، مجھے کچھ کہا جائے گا یا مارا جائے گا، نہیں، رسول اللہ نے سر پر ہاتھ پھیر کر اور دعاؤں کے ساتھ ان کو رخصت کر دیا۔ اب آپ دیکھیے وہ بچپن تھا تو وہ
بچپن میں جو واقعہ انسان کے ساتھ بیتتا ہے وہ انسان کو ہمیشہ یاد رہتا ہے، اور یہ اچھے اثرات اور اچھی یادیں ہوتی ہیں جو انسان کو پھر نوجوانی میں جوانی میں تبدیل کر دیتی ہیں۔ رسول اللہ کا معمول کیا تھا؟ آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ صبح کی نماز پڑھاتے تھے، اور پڑھانے کے بعد پھر آپ وہیں پر بیٹھ جاتے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب روشنی ہو جاتی آپ نماز ادا فرماتے تھے، چاشت جسے ہم کہتے ہیں، وہ آپ نماز ادا کرتے، صحابہ کے ساتھ بیٹھ جاتے، صحابہ آپ کو گھیر لیتے، آپ کے آس پاس بیٹھ جاتے صبح نماز کے بعد۔ اچھا، پھر رسول اللہ کہتے کسی کو، بھائی کوئی رات کو تم نے خواب دیکھا تو بتاؤ، اپنا کوئی خواب سناؤ، اور صحابہ اپنے زمانہ جاہلیت کے قصے بھی بیان کرتے، شعر و شاعری بھی سنایا کرتے، اور مذاق کرتے رسول اللہ کے ساتھ بیٹھ کر، اور رسول اللہ مسکراتے تھے۔ یعنی آپ کے مسکرانے میں بھی ایک وجاہت تھی، ایک وقار تھا، آپ صرف مسکراتے، کبھی ایسا نہیں تھا کہ جیسے منہ کھول کر کھلکھلانا اونچی آواز سے، یہ نہیں تھا، صرف آپ مسکراتے اور ایک آپ سمائل دیا کرتے تھے، اور بہت کم آپ ہنستے تھے، یعنی ایک ایسا ہنسنے کا انداز کہ جس میں کہا ہوتا ہے تھوڑا بہت، آپ مسکراتے رہتے، صحابہ آپ کے پاس بیٹھتے۔ آپ دیکھیے کہ زمانہ جاہلیت کے قصے بھی سنائے جا رہے ہیں، شعر و شاعری بھی ہو رہی ہے مسجد میں، اور مسجد میں ہی بیٹھ کر دیگر مسائل بھی ڈسکس ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ اپنے صحابہ کے ساتھ تھا۔ حضرت سعید بن المسیب، آپ تابعی ہیں، یہ ایک ضمناً بات میرے ذہن میں آ گئی، بیان کرتا چلوں کہ جب آپ کے سامنے یہ کہا گیا نا کہ جی مسجد میں شعر و شاعری نہیں کرنی چاہیے، یہ ناجائز ہے، کوئی شعر نہیں سنانا چاہیے، حضرت سعید بن المسیب نے فرمایا کہ نہیں، یہ اجمیوں کا طریقہ ہے، یعنی رسول اللہ کے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ صحابہ رسول اللہ کو شعر سناتے تھے، قصے بھی سناتے تھے، باتیں بھی سناتے تھے، اپنے حالات زندگی ماضی کی کہانیاں بھی بیان کرتے تھے، رسول اللہ اس پہ مسکراتے تھے، آپس میں گفتگو بھی کرتے تھے۔ یہ یعنی صبح کا آغاز، یعنی وہ آغاز تو شب بیداری سے ہو جاتا تھا، تہجد کی نماز سے ہو جاتا تھا، کچھ دیر آرام کرتے تھے، اور پھر حضرت بلال اذان دیتے، پھر نماز کے لیے آپ تشریف لے جاتے تھے، پھر نماز ادا کرنے کے بعد پھر صحابہ کے ساتھ آپ بیٹھ جاتے تھے، بعض روایات میں آپ پھر نماز چاشت ادا کرتے، پھر گھر تشریف لے جاتے۔ آپ جب گھر جاتے تو گھر کے کاموں میں پھر شریک ہوتے تھے، یعنی غزوات کے علاوہ، دیگر مسائل کے علاوہ اگر وقت آپ کے پاس ہوتا تو آپ وہ وقت گھر میں بسر کرتے تھے۔ رسول اللہ اس بات کو پسند کرتے تھے، گھر میں وقت گزارنا، بجائے اس کے کہ آپ باہر وقت گزاریں، گھر میں وقت گزارنا پسند کرتے تھے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ گھر میں، صحابی نہیں، ایک عالم کے بارے میں آتا ہے، وہ گھر میں رہتے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ زیادہ وقت گھر میں گزارتے، باہر نہیں نکلتے، آپ نے فرمایا کہ کہنے والے نے کہا کہ گھر میں آپ اکیلے تنہا ہوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کس نے کہا میں اکیلا ہوتا ہوں؟ میرے ساتھ قرآن ہوتا ہے، میرے ساتھ رسول اللہ ہوتے ہیں، رسول اللہ کی حدیث ہوتی ہے، آپ کی سیرت ہوتی ہے، میں کب اکیلا ہوتا ہوں؟ تو رسول اللہ گھر تشریف لے جاتے، اور پھر گھر میں کیا کرتے؟ گھر کے معاملات میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یعنی روایات میں آتا ہے، احادیث میں آتا ہے کہ اپنے جوتوں کو خود گانٹھنا، گھر میں جھاڑو دے دینا، صفائی کر دینا، اپنے ازواج کی مدد کر دینا، یہ چھوٹے چھوٹے کام، اپنے کپڑوں کو خود سی لینا، یہ کام خود رسول اللہ اپنے گھر میں کیا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو بیان کرتے ہیں، ایک روایت کی جاتی ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ بیٹھے اپنے جوتوں کو گانٹھ رہے تھے، گرمی کا موسم تھا، اور آپ کے ماتھے سے پسینہ ڈھلک ڈھلک کر نیچے گر رہا تھا۔ حضرت عائشہ تشبیہ کیا دیتی ہیں؟ کہتی ہیں کہ ایسے رسول اللہ کے ماتھے سے پسینہ نیچے گر رہا تھا کہ جیسے ایک سفید خوبصورت چادر سے موتی ڈھلک ڈھلک کر نیچے آتے ہیں، تو رسول اللہ خود اپنا کام کر رہے تھے۔ تو یہ ایک شخصیت ہے، یہ اصل کردار اور سیرت ہے، اللہ کا نبی، اللہ کا رسول، اور مدینہ کی ریاست کا والی، جس سے اتنے لوگ محبت کرنے والے، صحابہ کرام جان نچھاور کرنے والے، اس کی شخصیت میں اتنا عجز، اتنا انکساری، اتنا اچھا اخلاق، اتنا اچھا کردار۔ اور پھر جب نماز عصر کا وقت ہوتا، اس کے بعد پھر آپ اپنے ازواج کو وقت دیا کرتے تھے، تھوڑا تھوڑا وقت آپ سب کو دیتے تھے، اور پھر اس کے بعد یعنی مغرب کے بعد سے لے کر عشاء تک پھر تمام ازواج ایک اس زوجہ کے گھر اکٹھی ہو جاتی تھی
جو زوجہ کے پاس آپ نے رات گزارنی ہوتی تھی، عشاء تک پھر تمام ازواج اکٹھی ہوتی، یہ بھی ایک مل بیٹھنے کا طریقہ تھا، ایک دوسرے سے حال احوال بانٹنے کا، سب اکٹھی ہو جاتی، وہاں پر شکوے شکایتیں باتیں مذاق سب کچھ ہوتا، اور پھر جب عشاء کی نماز کا وقت ہوتا تو پھر اس کے بعد رسول اللہ پسند نہیں فرماتے تھے نماز عشاء کے بعد بیٹھنا۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ نماز عشاء کے بعد آپ آرام فرمایا کرتے تھے، کیونکہ پھر تہجد کے لیے اٹھنا ہوتا تھا۔ یہ دن میں رسول اللہ کا ایک طریقہ تھا، یہ آپ کا انداز تھا۔ اور صحابہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن تھے اور امام حسین، یہ آپ کی پشت پر سجدے میں سوار ہو گئے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے ایسے سر اٹھا کر دیکھا کہ دیکھوں تو صحیح کیا بات ہے کہ سجدہ اتنا طویل ہو گیا، تو میں نے دیکھا کہ آپ کی پشت پر آپ کے نواسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور پھر جب نماز مکمل ہوئی تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہم تو ڈر گئے تھے کہ اللہ خیر کرے کہ کیا معاملہ ہوا، کیا وحی نازل ہونا شروع ہوگی یا کوئی اور مسئلہ ہوا۔ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ میری پشت پر میرا بیٹا سوار تھا اور میں نہیں اٹھنا چاہتا تھا اس وقت تک جب تک میرے بیٹے کی ضرورت پوری نہ ہو جائے۔ اب بیٹے کی ضرورت کیا ہو سکتی ہے؟ وہ شوق ہو سکتا ہے کہ میں اپنے نانا کے کندھوں پہ اور پیٹھ پہ میں سوار رہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سجدے کو لمبا کر دیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 70 مرتبہ آپ نے تسبیح پڑھی تھی، اتنا لمبا آپ نے سجدہ کیا۔ آپ کی نواسی، آپ جب نماز پڑھتے تھے تو آپ اپنی نواسی کو اپنے بازو میں اٹھا لیا کرتے تھے، نماز پڑھتے ہوئے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تو آپ بازو میں لیا ہوئے اپنی نواسی کو، اور جب آپ رکوع میں جاتے اپنی نواسی کو سجدے میں اور رکوع میں آپ اپنی نواسی کو آپ زمین پر بٹھا دیتے، سجدہ کرتے، دوسرا سجدہ کرتے، پھر اپنی نواسی کو گود میں اٹھا کر پھر کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ آپ دیکھیے نماز ادا فرما رہے ہیں آپ، یعنی سادگی بھی ہے، تکلف بھی نظر آتا ہے اور کوئی روب نہیں ہے، ایک عام انسان کی طرح اپنی شخصیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اور اسی طرح رسول اللہ جب کسی کے گھر کے دروازے پر جاتے تھے تو آپ یا تو دائیں طرف کھڑے ہوتے یا بائیں طرف کھڑے ہوتے تھے۔ واضح بات ہے اس ٹائم گھر چھوٹے ہوا کرتے تھے اور دائیں طرف یا بائیں طرف کھڑے ہوتے تاکہ گھر کی پرائیویسی پر نظر نہ پڑے۔ انسان اپنے گھر میں ہوتا ہے، کسی حالت میں ہوتا ہے، اور پھر رسول اللہ نہ زیادہ آہستہ آواز میں نہ زیادہ اونچی آواز میں سلام کرتے، اتنا کرتے کہ اگر وہ جاگ رہے ہوتے تو سن کر باہر آ جاتے، اگر وہ سوئے ہوتے تو وہ سوئے رہتے، یعنی اتنی اونچی آواز سے سلام نہیں کرتے تھے کہ وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ ایک خاتون آپ کو ایذا دیتی تھی، تکلیف پہنچاتی تھی، جب وہ بیمار ہوئی تو رسول اللہ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اس نے جب رسول اللہ کو دیکھا تو تھوڑا سا وہ ڈر گئی، کہنے لگی بدلہ لینے آئے ہو؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں، میں عیادت کرنے آیا ہوں۔ وہ آپ کے اخلاق سے، آپ کی محبت سے متاثر ہوئی اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ جملہ آپ دیکھیے کہ وہ ڈر کے کہتی ہے آپ بدلہ لینے آئے ہیں؟ فرمایا نہیں، بدلہ لینے نہیں آیا، میں تمہاری عیادت کرنے آیا ہوں، تیمارداری کرنے آیا ہوں، بیمار پرسی کرنے آیا ہوں۔ یہ رسول اللہ نے فرمایا۔ ایک عورت مکہ میں بوجھ اٹھا کر جا رہی تھی اور جو آس پاس کے لوگ تھے وہ اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ رسول اللہ نے جب یہ دیکھا تو آپ آگے بڑھے اور آپ نے اس کے بوجھ کو تقسیم کیا اور بوجھ تقسیم کر کے اس کی منزل تک، اس کے گھر تک پہنچایا۔ اسی طرح ایک نابینا عورت نے ٹھوکر کھائی، وہ زمین پر گر گئی، لوگ ہنسنے لگ گئے دیکھ کر۔ رسول اللہ آگے بڑھے، اس عورت کو پکڑ کر کھڑا کیا، اٹھایا، اور اٹھا کر کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے اس کو اٹھایا تو رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اس عورت کی تکلیف دیکھ کر کہ کس طرح یہ نابینا عورت ہے اور پھر ٹھوکر لگی، زمین پر گر گئی، اس کو چوٹ لگی۔ اور جب رسول اللہ نے اٹھایا تو لوگوں نے دیکھا کہ رسول اللہ کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں، اور کئی روز تک اس نابینا عورت کے گھر تک رسول اللہ کھانا پہنچاتے رہے، اس لیے کہ یہ نابینا عورت ہے۔ یہ ہمدردی، یہ خیر خواہی، یہ محبت، یہ سیرت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ مسلمان ہے، یہ مومن ہے، یہ کردار ہے کہ جو آج ہم مسلمانوں کو پیش کرنا ہے۔ حضرت ام معبد کی بات میں یہاں پر بیان کرتا چلوں، بڑی خوبصورت انہوں نے جو رسول اللہ کا حلیہ بیان کیا۔ اگر عربی ساتھ ہوتی، وقت کم ہے تو میں آپ کو عربی کے ساتھ آپ کو بتاتا کہ کتنے خوبصورت الفاظ اس خاتون نے استعمال کیے۔ ہماری اردو اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیتی ہے، تنگ دامن ہے،
کہ وہ بیان نہیں کر سکتی کہ اس صحرائی عورت نے رسول اللہ کے حسن کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کی سیرت کو کس طرح بیان کیا۔ آپ جب ہجرت کے لیے جا رہے تھے تو مدینہ کے پاس یہ خاتون، اس کا خیمہ لگا ہوا تھا، اور آپ وہاں پر گئے، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر ہیں، عامر بن فہیرہ ہیں، عبداللہ ہیں، یہ عبداللہ لیثی جو راستہ دکھانے والے تھے، یہ یعنی رسول اللہ سمیت یہ 4 افراد ہیں۔ خیمے میں پہنچے، بھوک لگی ہوئی تھی، پیاس تھی، تو پوچھا کہ کچھ کھانے پینے کے لیے اگر ہے تو ہم قیمت دے دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا، خاتون نے، معبد نے، کہ ہم کچھ نہیں ہے میرے پاس سوائے ایک بکری کھڑی ہوئی تھی کمزور سی، لاغر سی۔ رسول اللہ نے کہا کہ یہ کیوں کھڑی ہے؟ کہا کہ چونکہ یہ چل نہیں سکتی، مویشیوں کے ساتھ جا نہیں سکتی، ریوڑ کے ساتھ، تو لہٰذا یہ یہاں پر کھڑی ہوئی۔ فرمایا کہ اگر تم اجازت دو تو ہم اسی سے دودھ دو لیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ تو دودھ کیا دے گی، تو بیچاری کسی کام کی نہیں۔ فرمایا نہیں، اس کو لاؤ۔ جب اس بکری کو لایا گیا، اس کی مالکن معبد کی اجازت سے رسول اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، برکت کی، تو اسی بکری سے رسول اللہ نے دودھ دوہا اور سب نے پیا، اور برتن بھر کر اس خاتون کو بھی دیا۔ جب اس کا خامند آیا معبد کا، اور پھر رسول اللہ نے اس کے سامنے جو ایک نقشہ، معبد نے رسول اللہ کا جو نقشہ کھینچا، اس نے کیا کہا؟ معبد نے کہا کہ پاکیزہ روح، کشادہ چہرہ، پسندیدہ عادت، نہ پیٹ باہر کو نکلا ہوا تھا، نہ سر کے بال گرے ہوئے تھے، زیبا، صاحب جمال، آنکھیں سیاہ خوبصورت، بال لمبے گھنے، آواز میں بھاری پن، بلند گردن، سرمگی آنکھیں، باریک و باہم ملے ہوئے ابرو، چمکدار کالے بال، خاموش ہوں تو باوقار، گفتگو کریں تو پرکشش، دور سے دیکھنے میں سب سے زیادہ تابناک و پرجمال، قریب سے سب سے زیادہ خوبصورت اور میٹھے، گفتگو میں چاشنی، بات واضح اور دو ٹوک، نہ مختصر نہ فضول، اور انداز گفتگو ایسا کہ گویا لڑی سے موتی جھڑ رہے ہیں، درمیانہ قد، نہ اتنا چھوٹا کہ نگاہ میں نہ جچے، نہ اتنا لمبا کہ گوارا نہ ہو، 2 شاخوں کے درمیان ایسی شاخ کی طرح جو سب سے زیادہ تازہ و خوش منظر، رفقا آپ کے ارد گرد حلقہ بنائے ہوئے، کچھ فرمائیں تو توجہ سے سنتے ہیں، کوئی حکم دیں تو لپک کر بجا لاتے ہیں، مطاع و مکرم، نہ ترشرو نہ لغو گو۔ یہ رسول اللہ کا نقشہ اس خاتون نے معبد نے کھینچا، اور مجھے کبھی موقع ملا تو میں عربی کے ساتھ آپ کو سناؤں گا، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے خوبصورت الفاظ اس خاتون نے استعمال کیے۔ اور یہ خوبصورت الفاظ اس وقت انسان کے ذہن میں اترتے ہیں جب انسان کی نظر میں خوبصورت منظر ہوتا ہے، جب یادیں خوبصورت ہوتی ہیں، پھر ہی خوبصورت الفاظ انسان کے ذہن میں آتے ہیں۔ تو اتنے اچھے انداز سے اس نے رسول اللہ کے اس اسوہ کو، سیرت کو بیان کیا۔ آپ دیکھیے کہ انسان کو متاثر یہی چیز کرتی ہے اگر انسان اپنے اخلاق اور کردار میں اچھا ہوتا ہے۔ حضرت ثمامہ بن اسال کا ذکر کرتا چلوں، انہوں نے کئی صحابہ کو قتل، شہید کیا تھا۔ رسول اللہ نے ان کی طرف خط بھیجا تھا جیسے دیگر حکمرانوں کی طرف بھیجا تھا۔ تو ثمامہ بن اسال یہ یوں کہہ لیجئے کہ اسلام کے بدترین دشمن تھے، کئی صحابہ کو قتل کیا، لیکن ریکی کرتے ہوئے، یعنی صحابہ پہرا دیتے ہوئے، اتفاق سے یہ صحابہ کے ہتھے چڑھ گئے، ان کو پکڑ کر لے آئے۔ صحابہ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ثمامہ ہیں، اور جب پکڑ کر لائے تو ان کو مسجد نبوی میں ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ رسول اللہ نے جب دیکھا، فرمایا کہ تمہیں نہیں پتہ یہ کون ہے؟ یہ ثمامہ بن اسال ہیں، یمامہ کا حکمران۔ جب رسول اللہ تشریف لائے، آپ نے 3 دن آ کر مسلسل آپ نے اس سے پوچھا کہ ثمامہ تیری کیا رائے ہے؟ پہلے دن آئے، لیکن پہلے دن رسول اللہ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ ان کی خدمت کرو، خاطر تواضع کرو، اور رسول اللہ اپنی اونٹنی کا دودھ صبح اور شام ان کے لیے پیش کرتے رہے، بھیجتے رہے۔ 3 دن ثمامہ نے رسول اللہ کا اخلاق دیکھا، آپ کی سیرت دیکھی، آپ کا رہن سہن دیکھا، آپ کی صبح و شام دیکھی، آپ کا مل بیٹھنا دیکھا، آپ کی معاشرت دیکھی۔ 3 دن وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہوئے ثمامہ بن اسال۔ رسول اللہ نے 3 دن اختیار دیا، دعوت دی، بلایا۔ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ ثمامہ تمہاری کیا رائے ہے؟ جواب دیا، قتل کر دیں تو آپ کا حق ہے، اس لیے کہ میں نے آپ کے صحابہ کو قتل کیا ہے، اگر معاف کر دیں تو پھر آپ ایک قدردان پر مہربانی کریں گے،
قدردان پر مہربانی کریں گے. اگر آپ مال چاہتے ہیں تو میں مال پیش کر دوں گا. پہلے دن رسول اللہ نے جب پوچھا تو انہوں نے یہ جواب دیا. رسول اللہ پھر دوسرے دن تشریف لائے, فرمایا ثمامہ کیا رائے ہے تمہاری؟ ثمامہ نے پھر وہی بات کہی. رسول اللہ تیسرے دن تشریف لائے, پھر آپ نے فرمایا ثمامہ کیا رائے ہے تمہاری؟ ثمامہ نے پھر وہی جواب دیا. جب 3 دن گزر گئے رسول اللہ نے فرمایا صحابہ سے ان کی رسیاں کھول دو, ان کو آزاد کر دو. حضرت ثمامہ آزاد ہوئے. آزاد ہو کر مدینہ میں ہی ایک نخلستان تھا جنت البقیع کے پاس, وہاں گئے, کنویں پہ نہائے دھوئے, صاف ستھرے ہو کر رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کلمہ پڑھا اور پھر مسلمان ہو گئے. مسلمان ہوئے تو کیا کہتے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ, اسلام کی قبولیت سے پہلے اس کائنات میں اگر کوئی چہرہ مجھے ناپسند تھا تو وہ آپ کا چہرہ تھا, لیکن آپ کے ساتھ یہ دن گزارنے کے بعد اور اسلام قبول کرنے کے بعد اب اس کائنات میں اگر کوئی سب سے زیادہ پسندیدہ چہرہ میرے لیے ہے تو وہ یا رسول اللہ وہ آپ کا چہرہ ہے. تو یہ رسول اللہ کا اخلاق ہے, یہ رسول اللہ کی سیرت ہے. تو سب سے پہلے اپنی شخصیت کو پیش کیجئے دنیا کے سامنے, اپنی سیرت اور کردار کو پیش کیجئے. اللہ نے تو نام ہی اسلام اور ایمان رکھا, اسی لیے رکھا کہ دنیا کو ایک مثبت میسج جائے, ایک محبت کا میسج جائے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اس اسلام اور ایمان پر مسلمان نے عمل کر کے اپنے کردار کو بھی مثبت انداز سے دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اسلام اور ایمان تو مثبت پیغام دیتا ہے, لیکن مسلمان اپنے کردار سے مثبت پیغام دنیا کو نہیں دیتا. دنیا میں جب خاکے بنائے جاتے ہیں یا اس طرح کا کام ہوتا ہے تو میں یہ ساری احادیث پڑھتا ہوں, یہ سیرت رسول کے واقعات پڑھتا ہوں, تو مجھے تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں انہوں نے تو رسول اللہ کو نہ سمجھا, نہ پڑھا, نہ دیکھا. ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ رسول اللہ کیسے ہیں. اگر جس چیز کا تعلق ہی نہیں رسول اللہ کی ذات اقدس سے تو اس چیز کے بارے میں رد عمل دینے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارا ان باتوں سے تعلق کیا ہے؟ نہ ان باتوں میں کوئی حقیقت ہے, نہ کوئی سچائی ہے, نہ کوئی صداقت ہے. تو ہمیں ان باتوں پر رسپانس دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارے رسول تو یہ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں, اور اس طرح کے لاتعداد موتی ہیں قرآن میں اور سیرت میں جو میں بیان کرتا چلوں کہ میری زندگی کم ہے, لیکن رسول اللہ کے اوصاف, آپ کی خوبیاں, اخلاق اور کمالات یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے. آخر میں ایک بات بیان کر کے, اور یہ صحیح البخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار مذمم کہتے تھے نا, مذمم, تو رسول اللہ اپنے صحابہ سے کیا فرماتے تھے؟ آپ فرماتے تھے کہ صحابہ کیا تمہیں اس بات پہ حیرانی نہیں ہوتی کہ اللہ نے کس طرح مجھے ان کی لعنت سے, ملامت سے, گالی گلوچ سے مجھے محفوظ کر لیا؟ صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ وہ کیسے اللہ نے آپ کو ان باتوں سے محفوظ کر دیا؟ حضور فرماتے کہ دیکھو یہ مذمم کو برا بھلا کہتے ہیں, میں تو محمد ہوں, میں تو مذمم نہیں ہوں. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کتنی بڑی تعلیم ہے, ورنہ رسول اللہ پر صحابہ تو جان نثار کرتے تھے. وہ شخص کے جو رسول اللہ کو اس طرح کہتا وہ تو اٹھ کر اس کو قتل کر دیتے, مار دیتے. اور کفار و مشرکین تو یہی چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی طرف سے رد عمل آئے, شور شرابہ ہو, قتل و غارت ہو, خون ریزی ہو, تاکہ جو اسلام کا اصل پیغام ہے وہ پس پشت چلا جائے, وہ انسانیت چھوڑ دے, بھول جائے, اور مسلمان رد عمل میں آ کر, مقابلے میں آ کر ہم سے لڑنا شروع کر دیں, اور ہم دنیا کو بتائیں کہ دیکھو یہ ہے اسلام ان کا. رسول اللہ نے بڑی بصیرت کے ساتھ اور بڑی دانش اور فراست کے ساتھ آپ نے صحابہ کی سوچ اور فکر کو تبدیل کر کے رکھ دیا. فرمایا دیکھو میرے صحابہ کہ یہ جس کو برا کہتے ہیں وہ تو مذمم ہے, میں تو محمد ہوں. محمد کا مطلب ہے تعریف کیا ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح مجھے ان کی بری باتوں سے, ان کے الزامات سے اللہ نے مجھے محفوظ کر دیا. تو یہ سوچ کا رخ ہے, یہ طریقہ ہے جو آج ہم مسلمانوں کو اختیار کرنا چاہیے. دنیا میں بہت سے شرپسند عناصر ہوتے ہیں, بہت منفی سوچ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں, بہت لغو باتیں کرنے والے ہوتے ہیں. ہر لغو بات کا, ہر شرپسندی کا اور ہر بری بات کا کوئی جواب نہیں دینا ہوتا, اور نہ اس کا جواب بنتا ہے. اگر دنیا خاکے بناتی ہے, کچھ اور کام کرتی ہے, تو ہمارے رسول کا, ہمارے نبی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے رسول, ہمارے نبی کا یہ اخلاق ہے, یہ کردار ہے, یہ ظاہری حسن ہے, یہ باطنی حسن ہے جسے آج میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.